بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام کے اعمال جیسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے ہیں، یہ راشدون ہیں، رضی اللہ عنہم۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا تھا۔ تو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح تمام صحابیات کے بارے میں دل کے اندر احترام اور محبت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے، گویا کہ ایسا انسان وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بارے میں سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھول قرار دیا، اگر کوئی ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتا ہے، نازیبہ کلمات کے استعمال کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی ایمان سے خالی ہے۔ تمام صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت امہات المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد، ان تمام سے محبت کرنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ کبھی اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ بولا جائے کہ آپ کسی صحابی کی شان میں گستاخی کریں، کسی اہل بیت کے بارے میں گستاخی کریں۔ تو تمام مسلمان صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اس طرح جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری ہے، میں اس قرابت داری کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ قرابت داری بھی تھی، اور وہ اہل بیت کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زوجہ تھی۔ تو انہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد کے ساتھ ایک خصوصی محبت تھی۔ اور اس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اہل بیت کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ خلاصہ کلام، تمام کے تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج امہات المومنین کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ بھی صحابہ کرام بہت زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا حسن کو دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فرماتے کہ میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرماتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا، آپ فرما رہے تھے یا اللہ میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں، میں حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، یا اللہ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو بھی حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے یا اللہ تو اس سے محبت کر۔ گویا کہ جو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ جو بھی ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی، اور جس طرح صحابہ کرام نے تقوی والی زندگی بسر کی، اہل بیت نے تقوی والی زندگی بسر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی طرح تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ان لا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح آپ کے برادر ان لا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی توہین کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے چہروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نور سلب کر لیتے ہیں، ان کے چہروں سے نورانیت کو چھین لیا جاتا ہے،
اور ایسے لوگ جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی منور فرما دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی صحابہ کرام کا ساتھ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی اور ان جیسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔